أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة جس کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جس پر تو نے انعام برسا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے یا جو گمراہ ہے. سورہ فتح کے اندر اگر ہم غور کریں گے دیکھیں پہلی ہی جو آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. حمد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر سورت کے شروع میں. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پڑھنا سورت کا جز ہے, کوئی کہتا ہے سورت کا جز نہیں ہے. ٹھیک, گویا کہ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے. تو اللہ نے اپنے قرآن کو شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سے کہ حمد اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اس میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. ماضی کا صحیح ہے, غائب کا صحیح ہے. الرحمن الرحیم وہ رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. لیکن جو چوتھی جہاں آیت آتی ہے اس کے اندر ہے ایاک نعبد. ایاک کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پر مخاطب کا صیغہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے غائب اور ایک ہوتا ہے حاضر. جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ غائب ہیں غائب. اور میں اگر آپ سے اس وقت مخاطب ہوں تو آپ حاضر ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایاک اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو پہلے الحمدللہ پھر الرحمن الرحیم پھر مالک یوم الدین. چوتھی آیت پر اس کو اتنا دھیان پیدا ہونا چاہیے گویا کہ اعبدوا اللہ کأنک تراہ. تو ایسی عبادت کر گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب آدمی اللہ کو دیکھتا ہے سامنے کسی اور کو دیکھ رہا ہے تو اس مخاطب سے بات کرے گا. تو ایاک اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اصل یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ایک مکالمہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, اس رپلائی کرتے ہیں کیا حمیدنی عبدی. دیکھو جی میرا بندہ اس نے میری تعریف بیان کی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رپلائی کرتے ہیں کہتے ہیں اثنا علی عبدی. دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی. دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے تیری ہی اور ایک ہوتا ہے تیری عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت اور تیری ہی میں کیا فرق ہے؟ تیری عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری بھی کرتے ہیں, اس کی بھی کرتے ہیں, اس کی بھی کرتے ہیں. اور تیری ہی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی کریں گے. یہ جو سر ہے یہ تیرے علاوہ کسی اور جگہ نہیں جھکے گا. نہ کسی پیر کے پاس, نہ کسی ولی کے پاس, نہ کسی غوث کے پاس, کسی کے پاس نہیں. تیرے ہی سامنے جھکے گا. تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہر گناہ معاف ہے. اللہ نے شرک کی معافی نہیں رکھی.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کرو گے تو اللہ کہتے معافی نہیں. قد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو حرام کر دوں گا. ومأواہ النار، دوزخ تمہارا ٹھکانہ بنا. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت مجھے اللہ والے کی بات یاد آئی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. ان کے پاس ایک بغداد کی خاتون آئی، پردے کی آڑ میں تھی، اور اس نے کہا کہ جنید، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر رات کسی اور عورت کے ساتھ گزارتا ہے. یہ بات سنی تھی اور اس نے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. اگر شریعت اجازت دیتی کہ میں تجھے اپنا حسن دکھاؤں تو میں دکھاتی کہ میں بغداد کا کیا حسن لیے بیٹھوں. اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر کہیں اور جا کر رات گزارتا ہے. اس بات کو سن کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد لوگوں نے انہیں کہا کہ بھائی حضرت، اس نے ایسی کون سی بات کہی جس کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی، آپ اتنے سطح میں چلے گئے. کہ لوگوں، یہ مخلوق ہے، یہ اپنی محبت میں کسی غیر کو پسند نہیں کرتی. اللہ اپنی محبت میں کسی اور کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ شرک کی کوئی معافی نہیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ میرا ہم سبوں کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا. ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کی بات کو مکمل کروں. دیکھیں، ایک ہے سبب کا اختیار کرنا، سبب کا اختیار کرنا. اب بیمار ہو گئے تو گولی کھانا، دوائی کھانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ سنت ہے. سبب کا اختیار کرنا سنت. اب بیمار ہو گئے، اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، سبب کو چھوڑ رہے ہیں. سبب کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے. چلو بھائی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوئے، اللہ ہی مجھ کو اچھا کرے، تو بے شک اللہ آپ کو اچھا کرے گا، لیکن ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ رب العزت نے دنیا پر ہے نا اسباب کی چادر کو پھینکا ہے، اور آخرت پر، جنت پر اللہ نے اپنی قدرت کی چادر کو پھینکا ہے. یہاں پر اگر اولاد چاہیے تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، اس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ اولاد دے گا. ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی سنت. جو کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وَسُنَّتُ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ، میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے اللہ حضرت آدم کو پیدا کر کے بتایا. نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بغیر ماں کے اللہ حضرت حوا کو پیدا کر کے بتایا، نکالا حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بغیر باپ کے اللہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے بتایا کہ بس آستین کو ایسے پکڑا ہے اور ایک پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام کے بدن پر. حضرت جبریل نے پھونک، تو جیسے پھونک کیا تو ویسے ہی 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے کہ پہاڑ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک اونٹنی کو نکالتے ہیں، غابر اونٹنی. پہاڑ جامد چیز ہے، اونٹنی وان ہے، جینڈر ہی چینج ہے، لیکن اللہ اس سے نکال رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی سنت. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کبھی کبھی کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے اللہ کی سنت. اس نے دیکھیں حرم پاک سے جس وقت مسجد اقصی لے جانا تھا تو اللہ کے نبی کو براق کی سواری پر بٹھایا گیا، براق لے کر گیا، جو اللہ تعالیٰ چند لمحوں میں
مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر ساتوں آسمان پر پہنچا سکتے ہیں، تو کیا وہ ایک لمحے میں وہاں سے وہاں تک نہیں پہنچا سکتے؟ براق کی سواری کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ تمہیں سبب اختیار کرنا ہوگا۔ بہت دھیان سے اس بات کو سنیں اور ہم سمجھیں۔ اللہ اس کی سمجھ مجھے بھی دے، اللہ آپ کو بھی دے، ہم سبب کو دے۔ سبب کا اختیار کرنا سنت ہے، سبب کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ سبب کو اختیار کر کے سبب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے۔ سبب کو اختیار کر کے سبب پر بھروسہ کرنا، نہیں میں نے یہ گولی کھائی ہے نا، میں اچھا ہونا ہی ہونا، تم وہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، اچھے ہونے ہی ہونے تم، میں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا نا اس لیے میں اچھا ہو گیا، میں فلاں درگاہ پر گیا نا اس لیے میں اچھا ہو گیا، میں فلاں کسی اور اللہ والے کی خدمت میں گیا نا اس لیے میں اچھا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں شرک۔ شرک کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کیا کہتے ہیں قبر کے سامنے سر جھکاؤ، کسی اور مورتی کے سامنے سر ٹیکو۔ شرک کا مطلب فقط یہ نہیں ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے امر میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کے فیصلے میں کسی اور کو داخل کرنا۔ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے یہ سوچنا کہ فلاں بھی مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اور نماز کو، یہ بھی شرک ہے۔ دکھلاوا بھی شرک ہے۔ تو کوئی ایسا کام جو اللہ کے علاوہ، اللہ کو کیا کہتے ہیں، اس کی نیت اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، تو سبب اختیار کرنا کیا ہے بھائی؟ سنت۔ سبب کو چھوڑ دینا گناہ، سبب کو اختیار کر کے سبب پر بھروسہ کرنا یہ شرک، اور سبب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان ہے۔ سبب اختیار نہیں، وہاں بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں، بالکل جائیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انجیکشن لیے، دوائی کھائے، لیکن دل کیا بول رہا ہے؟ اے میرے اللہ، میں نے بس یہ سبب اختیار کیا ہے، لیکن شفا تو تو دے گا، شفا تو دے گا، شفا تیرے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اچھے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اگر ہم جاتے ہیں اس پر بھروسہ کرنا کہ اس سے ہوگا، یہ شرک ہے۔ اسے اللہ نے اس آیت کے اندر کہا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی سامنے جھکیں گے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر اللہ تجھ ہی سے مدد مانگے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں۔ ایک اللہ والے وضو جماعت نکل رہی تھی تو وضو کے لیے محتاج ہو گئے، دونوں نے اطراف میں پانی تلاش، تو دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس گئے تو پانی بالکل نیچے تھا، تو انہوں نے اسباب اختیار کرنے کے اعتبار سے ان کے سامنے سب سے پہلی جو بات کلک ہوئی، سب سے پہلی بات وہ یہ کہ بھی ڈول نظر نہیں آ رہے تاکہ میں پانی کو کھینچوں، تو وہ یہاں وہاں پا ڈول ملی تو اسے لے کر آئے، ڈول ملی نہیں، ڈول تلاش کر رہے، تو جب وہ دوسری طرف گئے تو ایک ہرن آئی، اسے بھی پیاسی ہرن تھی، اسے پیاس لگی تھی، تو اس نے بھی نیچے دیکھا، نیچے دیکھنے کا ساتھ اس نے سیدھا ایسی گردن کا اٹھائی، ایسے آسمان کی طرف، جیسے اس نے آسمان کی طرف گردن اٹھائی، نیچے سے پانی اوپر آیا، اس نے اپنی گردن کو نیچے کی، پانی جیسے یہ قریب آئے وضو کرنے کے لیے، پانی نیچے، ان کے دل میں بات آئی اللہ نماز تو مجھ پر فرض تھی، ہرن پر تو نے ہرن کے لیے پانی کو اوپر اٹھایا اور میرے لیے پانی کو نیچے کیا۔ دل میں بات آئی کہ میرے بندے جب تو پانی کا محتاج ہوا تو تیری نظر مجھ سے ہٹ کر سب سے پہلے ڈول کی طرف گئی، تو ہم نے تجھے ڈول کا محتاج کیا، جب یہ محتاج ہوئی تو اس کی نظر سب سے پہلے میری ذات پر گئی، تو میں نے اسے دوسروں سے مستغنی کر دی۔ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بھی حالات آتے ہیں، تو ہماری نظر سب سے پہلے کہاں جاتی ہے؟
اللہ کی طرف جاتی ہے، صدقے کی طرف جاتی ہے، نماز کی طرف جاتی ہے، سب سے پہلے یہ کرو یہاں وہاں وہاں۔ لاسٹ میں جب ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں نا لو گارنٹی، تو پھر مولانا کو فون کریں گے، مولانا پھر اس کے بعد نماز کی طرف آنے گے۔ سب سے پہلے ہماری نظر اللہ کی طرف جائے، چاہے بیماری ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی طرف۔ اللہ تو ہی آسان کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا رپلائی کرتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، واہ میرے بندے شاباش، یہ ہو گئی نا بات، اب یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب تو بول تو اس سے کیا چاہتا ہے، تو جو مانگے گا وہ میں دوں گا۔ تو مانگنا بھی اللہ ہی نے ہم کو سکھایا۔ مانگنے کا اگر معیار ہم پر رہتا تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ دے مولا 56 کروڑ کی چوتھائی۔ اللہ نے کہا میرے بندے بول اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو مجھ کو ہر معاملے میں سیدھا راستہ دکھا، سب سے بڑی ضرورت۔ اچھا یہ اللہ رب العزت نے فرض نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ نے فرض کیا ہے ہدایت، ہدایت یعنی رہنمائی، گائیڈنس، کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الذین، اللہ بتا رہے کہ دیکھو سیدھا راستہ کس کا ہے، تو اشارہ دیتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر میں نے اپنا انعام برسایا۔ اچھا انعام کس پر برسایا؟ تو قرآن کریم میں ہے انعم اللہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، سچوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، یہ سچوں کا راستہ، یہ راستہ کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ پھر ایک راستے پہ چلانا اور ایک دو راستوں سے بچانا۔ چلانے والی بات ایک راستے کی، جنت میں جانے کے ایک راستہ، جنت میں جانے کا کبھی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہنم میں جانے کے 1000 راستے ہیں، تو ان 1000 راستوں میں سے اللہ نے بس 2 ہی راستے بتائے، غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، ولا الضالین، ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلا۔ اگر ہم چپو کا بال کاٹتے ہیں تو کس کے راستے پہ چلتے ہیں؟ کبھی یہاں سے کٹ، کبھی یہاں سے کٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کٹ مارتے ہیں، تو کس کا راستہ ہے جی؟ اگر ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو کس کا راستہ ہے؟ پتہ نہیں، الگ الگ کبھی برتھ ڈے نکلا ہے اور کیا کہتے ہیں، ان نکاح سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پری ویڈنگ، جی وہ کس کا راستہ ہے؟ ماشاءاللہ دلہن اللہ نے اگر اس کو امید سے رکھا تو اس کے بعد اس کو بھی نہلاتے، یہ کس کا راستہ ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ سب آپ کو قرآن میں ہی ملے گا، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو مجھے ان راستوں پہ چلا جو نبی کا راستہ ہے۔ کسی اللہ والے کو پتا چلا کہ ایک اللہ والوں کی ٹولی آئی ہے، ایک اللہ والے آئے اور وہ بہت جو ادھر جو ماشاءاللہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پہلے تو ایسا تھا کہ وہ سفر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ چلو میں بھی جا کر ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ بس باقی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ قاری صاحب بار بار ماشاءاللہ میری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ قافلہ چلا گیا، قافلہ چلے جانے کے بعد وہ وہاں پر پہنچے اور پتہ کیا کہ بھی وہ جو اللہ والے آئے تھے
انہوں نے کہاں نماز پڑھی؟ تو انہوں نے یہاں نماز پڑھی. تو انہوں نے جا کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہ، یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی شیطان ہی ہوتا، یہ ولی نہیں ہو سکتا. نہیں، ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی، یہ تھا وہ تھا. نہیں نہیں، یہ ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا کہ انہوں نے بتایا کہ جہاں پر انہوں نے نماز پڑھی تھی اور ریگستان میں، تو وہ ہاتھ کے جو پنجے تھے نا ایسے تھے. اللہ کے نبی ایسے ہاتھ رکھا کرتے تھے، ایسے نہیں رکھا کرتے تھے. کہ جس کا طریقہ نبی کے طریقے سے میل نہ کھائے وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. یہ ایک دستور دیا. اور کہا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پر بھائی کوئی کتنا ہی گندا ننگا، ننگے شاہ بابا، یہ شاہ بابا، وہ شاہ بابا، کتنی پٹیچر کیوں ہو، لاکھ مارے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سوگات ہے. اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. اللہ اس کی سمجھ مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو نصیب کرے. اللہم لک الحمد کما انت وصلی وسلم علی نبینا مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.